نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ لوگ اچھے سے بیٹھے، باادب بیٹھے، اس لیے کہ بار بار پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے گا۔ یہ ماہ ربیع الاول ہے اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر کائنات کی سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ مکرم اور باسعادت شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور وہ شخصیت میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے آج انہی سے متعلق بات ہوگی۔ تو آج ہماری محفل ہے درود پاک کی۔ درود پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر میں اور آپ ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ آپ نے کتنے سارے اعمال جو آپ جانتے ہیں، کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتوں کی ذات اور انسان یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے بھی اس عمل کے اندر شامل ہو۔ مثال کے طور پر نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتے۔ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ روزہ نہیں رکھتے۔ ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ بہت سارے کام کے سارے کام ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں کرتی۔ لیکن وہ عمل جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں وہ ایسا عمل ہے کہ میں اور آپ ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام پیش فرماؤ۔ اس نے پڑھی یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہ ذات عالی ایسی ہے کہ دنیا کے اندر آپ سب کا احسان اتار سکتے ہیں لیکن اس ذات اقدس کا زندگی بھر احسان نہیں اتار سکتے، اور وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ہستی ہے، وہ بابرکت ذات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ پوری زندگی بھی اگر ہم ان کے احسانوں کا بدلہ اتارنے کی کوشش کریں تو بدلہ نہیں اتار سکتے۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہمیں ہونی چاہیے، یہ ایمانی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے اول ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد میں اگر کسی ذات کا نمبر آتا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرو، یعنی ان دونوں کے حکموں کو مانو۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک بھیجنا یہ ہمارا اول فریضہ ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے باہر نکلے اور آبادی سے باہر نکل کے ایسی جگہ پہنچے آپ جہاں ایک باغ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر تشریف لے گئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر تشریف لے گئے اور آپ نے سجدہ فرمایا، اور آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، میں انتظار کرتا رہا، بیٹھے 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 انتظار کرتے کرتے لمبا ٹائم ہو گیا مجھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر نہیں اٹھایا۔ میں خیال کرنے لگا، میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ ایسا تو نہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز کر گئی ہو، کوئی لمبا ٹائم ہو گیا انتظار کرتے کرتے، کوئی گڑبڑی تو نہیں ہو گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی وقت کے بعد میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھایا، اور جس وقت میں اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حشاش اور بشاش تھا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ، آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا ایسے کہ آپ نے لمبا سجدہ کیا ہو، وہ بھی اتنا لمبا نہیں جتنا آج کیا ہے، اب تک اتنا لمبا کوئی سجدہ میں نے آپ کا نہیں دیکھا۔ مطلب
سب سے لمبا سجدہ آج میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے۔ تو پیارے نبی سے پوچھ رہے یا رسول اللہ آج میں نے کچھ الگ دیکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور دوسرے کہ آپ نے جب سر مبارک اٹھایا تو آپ کے چہرے کے اوپر ایک خوشی کا اظہار ہو رہا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف بات یہ ہے میرے پاس میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور یوں کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خوشخبری سنا دو کہ جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 درجات بلند فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کیونکہ میرا پروردگار میرے لیے اور میری امت کے لیے اتنی بڑی خوشخبری دے رہا ہے تو حق تو بنتا ہے کہ میں اپنے رب کے آگے کیوں نہ سجدہ کروں۔ چنانچہ میں نے اس لیے سجدہ کیا اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ فرمانے کے بعد میں اس طرح سے بیان فرمایا، تو پھر ہم سب کیوں نہ پڑھیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے سب سے بڑا بخیل آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام مبارک آئے اور وہ میرے اوپر درود پاک نہ پڑھے۔ اس لیے سب جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے فوراً کہیں صلی اللہ علیہ۔ یہ درود بہت چھوٹا ہے، سب سے چھوٹا ہے، اور فقہاء نے کہا ہے کہ سب سے چھوٹا ہے، لیکن اس کے اندر 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ درود بھی ہے اور ساتھ میں سلام بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، تو اس لیے یہ چھوٹا درود ہے، لیکن افضل درود یہ نہیں ہے، افضل درود درود ابراہیمی ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جو درود پاک سکھلایا ہے اور پڑھنے کا حکم جو آپ نے افضل کے طور پر دیا ہے وہ درود ابراہیمی ہے، جو میں اور آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود افضل درود ہے، اسی کو پڑھنا چاہیے اور اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ لیکن چونکہ مجلس میں جب ذکر چلتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بار بار صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، آپ کا نام مبارک آتا ہے، تو وہاں پر اب اتنا لمبا درود پڑھیں گے پھر دوبارہ آ جائے گا، تو اس لیے چھوٹا درود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے بخاری، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ جتنی بھی سیاہ ستہ اور دیگر احادیث کی کتابیں ہیں آپ میں ملے گا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح سے آپ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ احادیث مبارکہ کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ کو ملیں گے۔ سب سے بڑی بابرکت ذات درود پاک کی جب محفل منعقد کی جائے تو یہ ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک کا نذرانہ پیش فرمانا چاہیے۔ سب مل کر کہیں یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس لیے کہ جہاں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے اور جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو، آخر کار وہاں اللہ کے فرشتے کیوں نہ آئے؟ کیونکہ وہیں تو اللہ کے فرشتے رہتے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جہاں پر درود پاک پڑھا جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ کتنے ہم سب لوگوں نے درود پڑھ لیے تو کیا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل نہیں ہو رہی ہوں گی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ درود بھیجنے کا انداز الگ ہے، اللہ تعالیٰ کا درود ہماری طرح نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جو ہم درود بھیجتے ہیں وہ ہم اپنے طور پہ نہیں بھیجتے، کیونکہ ہمارے اندر وہ سکت و طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح سے درود بھیجیں جیسے کہ اس کا درود بھیجنے کا حق ہے۔ لیکن ہم اللہ سے یوں فرماتے ہیں اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نازل فرما۔ ہم اس طرح سے کہتے ہیں اے اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برکت نازل فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت نازل فرما رہا ہے۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس مدینہ منورہ میں ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے، مسجد نبوی میں اس وقت موجود ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ جائیں گے، آپ میں سے جو لوگ گئے ہیں ان لوگوں نے دیکھا بھی ہے، جن لوگوں نے نہیں دیکھا انہوں نے تذکرہ سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر جب جاتے ہیں تو سب لوگ سلام پڑھتے ہیں، وہاں جانے کے بعد میں کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ۔ خیر درود پاک کی محفل ہے، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ میں اور آپ اس بات کا حق رکھتے ہیں، بلکہ یہ ہمارے اوپر احسان ہے، اور یہ احسان نہیں بلکہ احسان عظیم ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود صرف ربیع الاول ہی میں نہیں بلکہ ہر دن، ہر تاریخ اور ہر صبح اور شام، لیل و نہار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود ضرور پڑھیں۔ کم سے کم 2 تسبیح، ایک صبح میں اور ایک شام میں ضرور اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک کی پڑھیں، اس لیے کہ یہ حق بنتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ اس لیے پڑھ لیں یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ لوگ چھوٹا درود پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ درود پاک ایسا وظیفہ ہے، درود پاک ایسا عمل ہے کہ انسان کے دل کو راحت نہیں بلکہ انسان کی زندگی کے اندر جو حالات پیدا ہوتے ہیں، جب پریشانی آتی ہے آدمی کے اوپر، اس وقت میں بھی اگر اپنے نبی کو یاد فرمائے گا، درود پاک پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے خوب تعریف بیان کرے، اس کے بعد میں میرے اوپر درود پڑھے، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور پھر جب اپنی دعا کو ختم کرنے لگے تو آخر میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ بیان فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، درود پاک کے فضائل کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اور مومنین کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پیش فرمائے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو اللہ بھی کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ کوئی عمل قبول ہو یا نہ ہو لیکن اس کی درود پاک ضرور قبول ہوگی، اور اس کا ریزن یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب دعا مانگی جائے تو اس سے پہلے درود پاک پڑھی جائے، یعنی پہلے اللہ کی خوب تعریف بیان کی جائے، پھر درود پاک پڑھا جائے، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، اور پھر اس کے آخر میں بھی درود پاک پڑھا جائے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرمائے گا۔ جب درود پاک کو قبول فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو سب سے زیادہ غیور ہے، تو پھر تمہاری دعا کو رد کیوں کر دے گا جو بیچ میں آ گئی؟ وہ بڑا غیور ہے، بڑا غیرت مند ہے، اس کے برابر تو کوئی غیور ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی جو انسانوں کے دروں کے اوپر مانگتا پھرتا ہے، وہ بھی اپنے در سے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، اور کوئی اللہ تعالیٰ کے در سے مانگے اور وہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے، یہ تو نہ انسانوں کے عقل میں آنے والی بات ہے اور نہ یہ انصاف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند و بالا ہے، وہ عظمت اور کبریائی والا ہے، وہ بڑائی والا ہے، اس لیے اس سے دعا مانگی جائے تو وہ ضرور انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش فرمائیں۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی خواب کے اندر تشریف لاتے ہیں، آپ کے علاوہ شیطان آپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ یعنی جو بکثرت درود پاک پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اس بندے کو خواب میں زیارت کراتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس نے میری زیارت کی خواب کے اندر، میری شفاعت اس کے اوپر واجب ہو چکی ہے۔ تو سب مل کر پڑھیں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور درود بکثرت پڑھنا چاہیے، خاص طور پہ جمعے کے دن تو ضرور ہی پڑھنا چاہیے، اور عصر سے مغرب کے درمیان میں تو اس کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے۔ مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔